Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Before starting a new lesson, I would like to throw light on the previous lesson. The previous lesson was started with the verse from the Holy Quran, which was about justice. Next, it was taught to us that the Holy Prophet ﷺ followed Allah's commands even before he was entrusted the duty of apostleship. And he also joined a pact of social justice which was named as Halful Fuzul. Half means oath, while Fuzul means people with virtue. Now, let's start a new lesson. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. There was no written law to be taken on a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. However, the decision was not absolute because the powerful might not conform to judgments against them. For this reason, the weak were usually found guilty. The Holy Prophet ﷺ based the justice system on a principle to give a person his or her due, no matter whatever his or her stature may be, dominant or oppressed. During Hazrat Muhammad's time, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. The heirs disputed ownership of the cottage. I think it's enough for today. Now, let's translate it into Urdu and Pashto. Before Islam, Islam से पहले the administration of justice system, इंसाफ का निज़ाम, administration निज़ाम, injustice इंसाफ, इंसाफ का निज़ाम was not based on a sound foundation. ये sound foundation मजबूत बुनियादों पर कायम नहीं था among the Arabs, अरब में इंसाफ का निज़ाम इस्लाम से पहले मजबूत बुनियादों पर कायम नहीं था. यानी साउंड फाउंडेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मजबूत बुनियाद. यानी पर अरबों के द इस्लाम नमख के कल ची इस्लाम ला नूर आगले यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी इस्लाम नौ नाजिल शे दा हागीन मख के पर अरबों के द इंसाफ निज़ाम चो द इंतज़ामिया चो द सिस्टम चो दा पर मजबूत बुनियाद बांधना. There was no written law to be taken on a basis for implementation. इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नफाज के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए कोई रिटन लॉ, लिख की तहरीर नहीं थी. मतलब ये कि कोई लिख की तहरीर नहीं थी कि उस पर अमल, नफाज के लिए कोई लिख की तहरीर नहीं थी. मतलब ये कि आजकल जो जुर्म किया जाता है उसकी सज़ा लिखी जाती है कि इसकी ये सज़ा होनी चाहिए, इस जुर्म की ये सज़ा होनी चाहिए, इस जुर्म की ये सज़ा होनी चाहिए.
تو اس طرح لکھی تحریر نہیں تھی کسی جرم کے لیے، ان کی مرضی تھی. اینڈ ریزالونگ کانفلکٹس واز لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن آف ججز. اور کانفلکٹس، جھگڑے، تصادم وغیرہ، اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو حل کرنا واز لیفٹ ٹو ڈو ڈسکریشن آف ججز، یہ جج کی مرضی، جج کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی جھگڑے کو حل کرنا ججز کی مرضی پر چھوڑا جاتا تھا. یعنی جھگڑے وغیرہ سب چې به وو نو هغه به د جج په مرضی، د جج په ډسکریشن، د جج په عقل مرضی په دې باندې به پرېښودل چې هغه به څه فیصله وکړه، د هغه به څه مرضي وه، څه به یې خوښه وه، د هغه په خوښې ته به یې پرېښوده. څه جج به وکړو، د هغه خوښې ته به یې د مسلې حل یا فیصله حل کول، دا به یې هغه ته پرېښود. However, تاہم the decision was not absolute. فیصلہ بالکل درست نہیں ہوتا تھا. absolute, complete and total تو ہے کہ بالکل مکمل، صحیح، درست. نہیں مطلب دا چې فیصله با، ڈیسیجن با بالکل absolute نو، فائنل بنو. because the powerful might not conform to judgments against them. کیونکہ طاقتور اپنے خلاف فیصلوں کو مانتے نہیں تھے. کیونکہ پاورفل، طاقتور اپنے خلاف فیصلوں کو مانتے نہیں تھے. ځکه چې طاقتور کم خلق بو په مټه طاقتوري یا په پیسو طاقتوري، هغه خلکو به د خپل خلاف فیصلو ته تیار نه وو. یعنې د هغو خلاف چې فیصله وشوه هغو به ته تیار نه وو، نو ځکه به فیصله چې وه هغه به ایبسلوټ نه وه، فائنل به نه وه. فار دس ریزن، اس وجہ سے the weak were usually found guilty. کمزور کو عموماً گلٹی، گناہگار، خطا کار تصور کیا جاتا تھا. او هم په دغه وجه باندې به چې کم کمزوری به نو هغو به همیشه بیا ګناهګار ګڼلی کېدو. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam based the justice system on the principle. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا نظام اس اصول، اس پرنسپل، اصول پر قائم کیا. to give a person his or her due، کہ اس شخص کو، آیا وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کو اس کا ڈیو، اس کا حق، اس کا رائٹ دیا جائے. یعنی انصاف کا نظام کس بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے. تو یہ اس بیس پر، اس بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا نظام بنایا کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے، تو یہ انصاف ہے. تو اس بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا. نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، وٹ ایور ہیز اور ہر اسٹیچر میں بھی، کہ اس کا جو بھی اسٹیچر، جو بھی حیثیت، جو بھی جسامت ہو، ڈومیننٹ ہو، یعنی اس کی جسامت، اس کی حیثیت ڈومیننٹ، غالب ہو اور اوپریسڈ یا مغلوب ہو. یعنی اگر اس کی حیثیت یا اس کی جسامت غالب ہو یا مغلوب ہو تو اس کو اس کا حق دیا جائے. اس بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا. Now during حضرت محمد ٹائم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، کے دوران، اس وقت میں کوٹیج واز بیلٹ، ایک جھونپڑی، کوٹیج ایک جھونپڑی بھی کہتے ہیں، واز بیلٹ آن اے پیس آف لینڈ بلانگنگ ٹو ٹو بردرز. یہ دو بھائیوں کے زمین پر ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
دو بھائیوں کے زمین پر ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی. I think it's enough for today. We will start next lesson tomorrow inshallah. Goodbye.